خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی تمام شعبۂ زندگی میں رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ موجودہ دور میں دنیاوی لوگ جو ہیں اور دکھاوا کرنے والے جو دیندار لوگ ہیں، دونوں میں ایک چیز یکساں طور پر پائی جاتی ہے، جس کی ترجمانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ یا اللہ جو آپ کے نیک بندے ہیں، سادہ بندے ہیں، جو زیادہ مسئلے مسائل نہیں جانتے، جو زیادہ گفتگو کرنا نہیں جانتے، جو زیادہ بحث اور مباحثہ نہیں کرنا چاہتے، جو باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ جائیں تو آخر جائیں کدھر؟ کیونکہ سلطانی بھی عیاری ہے، مطلب جو اہل سیاست ہیں، اقتدار میں ہیں، وہ بھی کھیل کھیل رہے ہیں، اور درویشی بھی عیاری ہے۔ اب جن کے ہاتھ میں تسبیح اور مصلی نظر آ رہا ہے، ان میں بھی اکثریت عیار لوگوں کی جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی انسانوں کے اس معاملے میں۔ جنگ خندق کا موقع ہے۔ جنگ خندق ایک جنگ ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں۔ دشمن نے حملہ کرنا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے یہ مشورہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ شہر کے چاروں طرف ایک کھائی کھود لی جائے جو اتنی چوڑی اور گہری ہو کہ دشمن اس کو پار کر کے اندر نہ آ سکے۔ مشورہ کیونکہ اچھا تھا، مناسب تھا، مان لیا گیا، تو چنانچہ وہ خندق جو ہے وہ کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا۔ یہ جو واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد نبوت کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ تمام حضرات اس کے پس منظر کو ساتھ میں یاد رکھیں گے، تب وہ بات سمجھ میں آئے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ خندق جب کھودتی جا رہی ہے تو وہ اس لیے کھود رہے ہیں تاکہ دشمن سے مدینہ المنورہ کو بچایا جائے۔ کھدائی اس حالت میں ہو رہی ہے کہ گرمی ہے، شدت ہے، تیز دھوپ ہے، یوں سمجھ لیجئے جون جولائی کا مہینہ ہے، ویسے بھی علاقہ گرم ہے، ریگستان ہے۔ اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان دنوں مدینہ المنورہ میں قحط پڑا ہوا، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، کیونکہ فصل اچھی نہیں ہوئی۔ ایک کھجور 4 لوگوں کو دی جاتی ہے کہ بھی اس کو تقسیم کر کے کھاؤ، جو لوگ کھدائی کر رہے ہیں۔ چنانچہ کھدائی کرتے کرتے ایک جگہ ایک حصہ زمین کا ایسا آیا، کیونکہ زمین ریتلی بھی ہے اور پتھر بھی بڑے مضبوط ہیں، تو وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہے وہاں سے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے جب پوری کوشش کی وہ پتھر نہیں ٹوٹے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ وہ جو کھائی وہاں کھود رہے ہیں تو ایک سلیب بڑی سی آ گئی ہے، پتھروں کی تہ آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی۔ تو پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موقع پر پہنچے۔ پھر ذہن میں رکھیے کہ مدینے کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، گرمی ہے، شدت ہے، پسینہ ہے، پیاس ہے، ساز و سامان کم ہے، حالت بڑی نازک حالت ہے اس وقت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع پر پہنچے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلیب جو ہے، یہ پتھر کا ٹکڑا جو زمین میں ہے بہت بڑا، یہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو گھن تھا، ہتھوڑا، اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کا نام لے کے اس پتھر کے اوپر جب پہلی ضرب ماری،
یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، یعنی امی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ورنہ اسلام کی تواریخ اس بات کی گواہ ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو چند لمحوں میں تمام انبیاء کے پاس جتنا علم ہے اور پوری کائنات میں جتنے علم کے رموز ہیں، جتنی تعلیم ہے، جتنے راز ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دی اسی وقت۔ اور ایک جنتی آدمی جو ہوگا اس میں 70 دنیا کے مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے آپ کیا ہوگی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا ہتھوڑا مارا، وہ جو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا سلیب پچھلے ایک ہفتے سے، ایک ہی ضرب میں اس میں آر پار درار پیدا ہو گئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اب پھر پورا منظر یاد رکھیے، جنگ کے دن قریب ہیں، حالت خراب ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ جلدی توڑ لو، یہ نہیں کہا کہ پھٹافٹ کرو، یہ نہیں کہا کہ اچھا تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں جبکہ وقت نازک ہے اپنے صحابہ کو عرض کرتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فارس ایک ملک ہے قریب میں جس کو آج ایران کہتے ہیں، فرمایا میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ دوسری ضرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری، اس سلیب کی پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اور فرمایا میرے اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی۔ یعنی یہ جو گفتگو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ یہ اندازہ لگائیے، کوئی دنیاوی اگر جرنیل ہو، کوئی دنیا کے بندے ہو، یہ کہیں گے پتھر ٹوٹ گیا ہے، جلدی کر لو، جلدی اس خدائی کو مکمل کرو، دشمن آنے والا ہے، ڈرائیں گے، بہکائیں گے۔ یہاں محمد رسول اللہ نازک حالات میں بھی، جو وقت پریشانی کا ہے، اس حالت میں بھی اپنے صحابہ کو خوشخبری سنا رہے، ڈرا نہیں رہے۔ اس پس منظر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ڈرا نہیں رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اور جائیے، نبی علیہ السلام جب ہجرت میں روانہ ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف، تو سراقہ جو ہے، کیونکہ مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کروا دے 100 اونٹ اس کو دیں گے، تو سراقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلا، کھوج بین کرنے والا بندہ تھا، اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پا لیا راستے میں، تو جب قریب جانے لگا تو اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے یہی کیا، جب تیسری بار ایسا کیا، اب اندازہ لگائیے کہ کوئی کسی کو نعوذ باللہ اس نیت سے جا رہا ہو کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، سامنے والا اس کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے، کچھ اقدام کرتا ہے، تو یہاں محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ جب سراقہ نے تیسری دفعہ وہی حرکت کی پیچھے دوڑنے کی، اور فرمایا سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو سنیں، وہ پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں جب بات کرتے ہیں تو پازیٹیو بات کرتے ہیں، مثبت بات کرتے ہیں، ارادہ ان کا مثبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی نیگیٹو نہیں ہے جس میں دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ دیا ہو کہ اچھا ہٹ جاؤ، اچھا گھبرا جاؤ، اچھا چپ ہو جاؤ، نہیں۔ جبکہ 63 سالہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں، گھر کی حالت میں، ازواجی زندگی میں، میدان جنگ میں جب بھی بات کی ہے تو لوگوں کو حوصلہ دینے کی بات کی ہے، پازیٹیو بات کی ہے، دشمنوں تک سے پازیٹیو بات کی ہے۔ اب سراقہ کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ سراقہ تم ہمارے پیچھے دوڑے آ رہے ہو اس نیت سے کہ نعوذ باللہ پکڑ لیں گے، پکڑ تو سکتا نہیں، لیکن فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، وہ جو کسرا اس وقت کا سپر پاور تھا، جہاں آج عراق ملک قائم ہے، سب سے بڑا بادشاہ اس وقت کا گلف کا، وہ ہاتھوں میں بڑے بڑے سونے کے کنگن پہنتا تھا، کوہنیاں تک، بڑا مشہور تھا اس کا زیور۔ تو فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں اور تو میرے پیچھے
مجھے غلط نیت سے نقصان پہنچانے کی نیت سے آ رہا ہے۔ سراقہ نے فوراً توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کلمہ پڑھا لیجئے۔ سراقہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، واپس مکے چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کی خلافت کئی سال رہی، ان کا انتقال ہوا۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کی خلافت چل رہی تھی۔ سراقہ کی عمر 85-90 سال۔ کسی نے کہنا بیٹوں نے، پوتوں نے، بچوں کا بھی انتقال ہونے لگا کہ بابا اب دن تھوڑے رہ گئے۔ فرمایا نہیں نہیں، جب تک کسرا کے کنگن نہیں آتے مجھے موت نہیں آنے والی، کیونکہ محمد رسول اللہ کہہ گئے یہ بات۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جس دن کیسر و کسرا کو فتح کیا ہے، وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح امین الامت جہاں پر موجود ہیں ساتھ میں، تو وہ کنگن مدینہ المنورہ بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق نے سراقہ کے پوتے کو بلا کے کہا کہ جاؤ اپنے دادا کو بلا کے لاؤ۔ کہ حضرت وہ تو بہت بیمار ہے، اٹھتے بھی نہیں چارپائی سے۔ کہنا بس کان میں جا کے اتنا کہو کہ کنگن آ گئے۔ تو انتظار میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی ہے، جو پیشن گوئی کی ہے، وہ سچ ہے اور انصاف کی بات ہے۔ ایک دور ہے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف رکھتے ہیں، یہ جو واقعہ ہے اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ اور بلال کہتے ہیں ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیسے کریم نبی ہوا کیا۔ نبی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا اے عمر، ابو بکر سنو یار میری بات، وہ ابو جہل کا بیٹا ہے نا اکرمہ۔ کون ابو جہل؟ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کی انتہا کی ہے، جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ وہ ابو جہل جس نے عمار بن یاسر کے والد کو شہید کیا، ٹکڑے ٹکڑے ان کے کیا۔ وہ ابو جہل جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ہندا کو کہہ کے ان کے ناک، کان، بازو، جگر، آنکھیں تک نکلوائی گئی۔ اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آنا چاہتا ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی جنگوں میں شامل رہا۔ تو صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام سنیں، پازیٹیو سوچ کیا ہوتی ہے، سکاراتمک سوچ کیا ہوتی ہے، اچھی نیت کیا ہوتی ہے۔ اکرمہ آنے والے تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ابو بکر کو، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، اور یار اکرمہ آ رہا ہے نا تو خدا کے لیے اس کے باپ کا نام لے کے اسے تانا نہ مارنا، تانا مت مارنا اسے۔ وہ آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے، اندازہ لگائیں۔ ورنہ معاشرے میں گھر میں دو چار لوگ ایسے تو ہوتے ہی ہیں کہ اگر کبھی صلح بھی ہونے لگے تو دو چار کڑوی باتیں پرانی یاد دلاتے ہیں سامنے والے رشتہ دار کو بھی، اچھا فلاں موقع پہ، کیونکہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو شرمندہ کروں۔ اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ میرے دروازے پر آ رہا ہے تو میرا کوئی ساتھی، ہمارے خاندان کا کوئی فرد، ہماری جماعت کا کوئی انسان اس کے بچے کو بھی شرمندہ نہ کرے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اللہ کریم نے بھی یہی معاملہ کیا۔ جب آپ غار میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی یا رسول اللہ کیا ہوگا، دشمن بھی پہاڑ پر چڑھ آیا ہے، وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کا پہرا لگا دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ چھپ جائیے، دائیں بائیں ہو جائیے، نہیں، بلکہ رب کریم نے بھی پازیٹیو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک میں وہ آیت موجود ہے، فرمایا میرے پیارے نبی آپ ڈرو نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر تمام باتوں کو نفی کر دی گئی۔ کوئی بندہ کسی دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کون سا انجیکشن لگے گا، آپ کو تو یہ پتہ نہیں کہ کون سی دوائی کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
آپ کو تو اندازہ نہیں کہ اس کے جسم میں درد کی شدت کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہیں کسی کے اپنے کے اور بار بار آپ اس کو یہ کہتے کہ گھبراؤ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو آپ یقین مانیں کیونکہ ایک ہمدرد ساتھ میں کھڑا ہوا ہے تو بنا دوائی کے، بنا انجیکشن کے اس ہمدرد کی موجودگی جتنا کام کرے گی ڈاکٹر کی دوائی اتنا کام نہیں کر سکتی ہے۔ آج لوگوں نے کام پکڑا ہے لوگوں کو ڈرانے کا۔ کچھ لوگ اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھو فلاں آ جائیں گے، کچھ لوگ اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھو فلاں تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ کوئی ہمت کی باتیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کچھ لیڈروں کو سمجھتے ہیں بھی ہمارے ہمدرد ہیں فلاں قوم کے خلاف بول رہے ہیں، اور بہت سارے غیر بھی سوچتے ہیں ہمارے ہمدرد ہیں فلاں مذہب کے خلاف۔ نہیں، وہ انہوں نے مشہوری دیکھ لی کسی کولڈ ڈرنک کی، اس میں لکھا کہ ڈر کے آگے جیت ہے، تو یہ لیڈر بھی اور مذہبی رہنما بھی اپنی قوم کو ڈرانے ہی لگ پڑے۔ کہ اگر یہ ڈرتے رہیں گے تو پھر ہماری دال روٹی چلتی رہے گی، اس لیے ڈراتے رہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا انس میرے بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو صبح کو اٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب تم صبح کو اٹھو تو تمہارا دل بالکل پاک ہو، اس میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، غیبت نہ ہو، برائیاں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے متعدد جگہ فرمایا میرے پاس آ کے لوگوں کی برائیاں نہ کیا کرو۔ یہاں تو اب کاروبار ہی اسی پر چل رہا ہے۔ کوئی ہمارے پاس آ جائے کہ تمہارے فلاں بھائی نے تمہاری برائی کی، ہم پھر اس کو پوچھتے اچھا مزہ آنے لگتا ہے کیا کہتا تھا، پھر وہ بتائے گا اچھا اسی طرح آپ کی برائی کر رہا تھا۔ 2 منٹ بعد گھما کے پھر آپ اس کو پوچھیں گے اچھا اور کیا کہتا تھا، کیونکہ بتانے والا بھی بے ایمان ہے۔ آپ کا اگر ہمدرد ہوتا تو وہیں تھپڑ مار کے آتا اور تمہیں یہ بتاتا کہ فلاں تمہاری برائی کر رہا تھا، میں نے اس کے ایک ریپٹ رکھا، لیکن وہ ہمدرد نہیں ہے، وہ دونوں کے درمیان جنگ کو شروع کروانا چاہتا ہے، وہ گھر میں فساد ڈلوانا چاہتا ہے، وہ لڑائی کو ابتدا کروانا چاہتا ہے، اس لیے وہ مرچ مسالے لگا کے آپ کے سامنے اس بات کو بڑھا چڑھا کر رکھ رہا ہے۔ اگر وہ آپ کا ہمدرد ہوتا تو یہ بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ سنت ہے، کپڑے اچھے پہننا اگر سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، دانت صاف رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کریم کی سنت ہے کہ آپ جب سوچیں گے پازیٹو سوچیں گے، ارادہ نیک ہو، سوچ نیک ہو، نیت نیک ہو، گفتگو نیکوں والی ہو۔ کچھ لوگ تو بس اس نیت کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں نا کہ میں اپنی قوم کو اپنا ہمدرد بنا لوں اور ان کو ڈراؤں کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گے تو فلاں تباہی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ تو جن کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہے تو ان کی آواز وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی جس گھر تک پہنچنی چاہیے جہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا اپنی زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تمام سیرت پاک، زندگی کے تمام واقعات اس بات کی طرف بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب وہ کوئی ارادہ کریں، کچھ سوچیں، کچھ کہنا چاہیں، کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کریں۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ۔ اب بدگمانی کیا ہے کہ آپ اپنے پاس سے سوال کرتے ہیں اپنے دل کو کہ فلاں میرا مخالف ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے دل میں وہ بات نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عملی زندگی میں ہم لوگ جن کے متعلق غلط رائے قائم کرتے ہیں اور چند مہینے چند دنوں کے بعد جب تصویر صاف ہوتی ہے تو ہم کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی رائے کو پھر تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ اچھا یار میں تو اس بندے کے متعلق بڑا غلط سوچ رہا تھا، یہ تو ویسا ہے نہیں جیسا میں نے سوچا۔ میرے دل میں جو خیال آیا، میرا بھائی تو، میری بہن، میرے عزیز و اقارب، میرے یار دوست، کیونکہ ہم نے اپنے پاس ایک رائے قائم کر لی، خود ایک کھول بنا لیا چاروں طرف سے۔
سامنے والے کے کپڑوں کو دیکھ کے، شکل کو دیکھ کے، لباس کو دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ کون کیسا ہوگا، تو اس کا مطلب آپ کوئی اچھے انسان نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کو یہ تربیت دی ہے، یہ سمجھایا ہے کہ اتنے ہلکے مت بنو، جو ذرا سی بات پر گالی دینے لگے، جو ذرا سی بات پر ناراض ہو جائیں، اس کا مطلب ان میں وزن نہیں ہے۔ وزندار بندہ وہ تھوڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بڑے اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر ناراض، ذرا سی بات پر تو میں، اس کا مطلب وہ اس عہدے تک تو پہنچے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں بنا سکے، کیونکہ جس درخت پر پھل لگ جاتے ہیں وہ پتھروں کے جواب میں بھی لوگوں کو پھل دیتا ہے، پتھر کے جواب میں پتھر کبھی نہیں مانتا۔ یہ پہچان ہوتی ہے اس بندے کی۔ کسی کے کپڑے، کسی کی برادری، کسی کا رنگ، کسی کی نسل، کسی کا مذہب یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اعمال طے کرتے ہیں، آپ کے کارنامے طے کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ دنیا میں پچھلے 300 سال سے جاپان کی بنی ہوئی چیزیں نمبر 1 بک رہی۔ لوگ کہتے ہیں جاپانی گھڑی لے آؤ، جاپانی مشین لے آؤ، جاپانی گاڑی لے آؤ، وہ خراب ہی نہیں ہوگی صدیوں تک۔ وہ جاپانی جو ہیں وہ اس لیے نمبر 1 پر چلے گئے کیونکہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنی چیز میں کھوٹ کی ملاوٹ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب دنیا اعمال کے دار و مدار کے اوپر قائم ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کریے۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں، آپ کی سوچ کو دیکھتے ہیں، کون کیسا سوچ رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سوچنے کے لیے کہا؟ کیا آپ بدترین حالات میں، کیا آپ پریشانی کے دنوں میں، کیا آپ دکھ کے دنوں میں، کیا آپ اپنے بھائی کی پریشانی میں، کیا آپ روزگار کی پریشانی میں، کیا آپ بیماری کے دنوں میں کیا اچھا سوچتے ہیں؟ کیا دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں؟ کیا کسی کی آپ جا کے دلجوئی کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں؟ کیا کسی کو 2 لفظ ہمت کے دیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ڈرا رہے ہیں تو پھر اپنے کپڑے تو آپ نے مسلمانوں والے پہن رکھیں، کارنامے جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، کارنامے مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کو اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین بنا ہی اس لیے کہ ہم نے اسلام نے ہر دور میں، جب مکۃ المکرمہ میں تھی، رئیس العراق مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تحریک ختم نبوت کے دوران جب قادیان میں اجلاس ہوا، وہ فرمایا سنو، کیونکہ جب وہاں گئے تو مرزا غلام قادیانی مردود انگریز کا چیلا تھا، انہوں نے 500 سپاہی لگائے اس کام کے لیے کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اس شہر میں نہ آ سکیں، اس شہر کے مسلمانوں کی مدد نہ کر سکیں، وہاں کے غریب مظلوموں کی مدد نہ کر سکیں۔ تو مولانا نے اس دن جب ایک سکھ بھائی نے جگہ دی، اس کے کھیت میں جب اجلاس ختم نبوت ہوا تو یہ تاریخی بات کہی تھی کہ اس جھوٹے نبی کو بتانا چاہتے ہیں اور پوری کائنات کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ جو نبی ہوتا ہے وہ صرف اب محمد الرسول اللہ ہے، اور نبی کی یہ صفت ہے کہ نبی جب پریشانی کے دور میں ہوتا ہے، نبی کی جب کہیں حکومت نہیں ہوتی، نبی کے جب لوگ مخالف ہوتے ہیں تب نبی صبر کرتا ہے، اور نبی جب اقتدار میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رحم کرتے ہیں۔ یعنی دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کریم ہیں، کمزوری کی ظاہری صورت میں بھی کچھ نہیں کہتے، جبکہ اللہ کی مدد سے طائف کے پہاڑوں کو ملا سکتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی جب حکومت آئی تب بھی مکے میں جا کے کہا کہ جس نے اپنے گھر میں پناہ لے لی، جو معافی مانگنے آیا معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں نبی جو ہوتا ہے وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے سمجھایا کہ آج آپ کمزور ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم پاور میں آئیں گے تو بدلہ لیں گے، پیسہ آئے گا تو اس سے بدلہ لوں گا، ہمارا کوئی یار بن جائے گا وزیر تب ہم اس سے بدلہ لیں گے؟ یہ محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ ضرور ہمیں تربیت دی کہ آپ اقتدار میں بھی جا سکتے ہیں، آپ خدمت میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ جس عہدے پر جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ کرم کریں گے، رحم کریں گے۔ اگر آپ کے مزاج میں حلم نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ طاقتور بندے نہیں ہیں، آپ کمزور آدمی ہیں۔ کمزور آدمی کی پہچان ہی یہی ہے، وہ ذرا سی بات پر گالی دے گا، ذرا سی بات پر ناراضگی کا اظہار کرے گا، ذرا سی بات پر جتنا اس کا اقتدار ہے، مطلب جتنی کمزور بندے کی دنیا ہے، جیسے آپ ہیں یا میں ہوں، ہم کمزور بن گئے اگر کسی کے سامنے تو ہم نے کہا اچھا میں تیرا نمبر آج سے بلاک کر رہا ہوں، مطلب تمہاری حیثیت اتنی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتی تو تم اس سے زیادہ بدلہ لیتے کہ میں آج سے فلاں چیز تو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، آج سے بند کرتی جائے گی، آج سے تمہیں اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دوں گا۔ مطلب جتنی تمہاری حکومت چل رہی ہے، آپ اتنی نعمت چھیننے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اسی لیے گنجے کو ناخون نہیں دیے گئے کہ اگر اس کو ناخون دے دیتے تو یہ اپنا ہی سر کھوچلا لیتا۔ تو یہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ذرا سی بات کے اوپر کسی کی نعمت جو آپ کی طرف سے جاری ہے اس کو چھیننے کی بات کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس زیادہ اقتدار ہوتا تو آپ پھر پتہ نہیں اس کو پھانسی لٹکانے کے حکم جاری کر دیتے۔ تو اس کا مطلب آپ نے اپنے محدود وسائل میں بھی فراخ دلی کی بات نہیں کی، ذاتی زندگی میں محدود وسائل میں بھی آپ نے فراخ دلی کی بات نہیں کی۔ اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام نے یہ بات مسلمانوں کو اس لیے سمجھائی کہ ان کے ذمہ ڈالا یہ بات کہ پوری کائنات کے لوگوں تک جو پیغام عظمت ہے، جو پیغام محبت ہے، پیغام جرت ہے، پیغام استقبال ہے، وہ آپ نے پہنچانا ہے دنیا تک۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی سوچیں تو اچھا سوچیں، ارادہ کریں تو نیکی کا ارادہ کریں، گفتگو کریں تو نیکی کی گفتگو کریں۔ اگر اللہ اقتدار دے، طاقت دے آپ کو تو معاف کرنے کو اپنے ذہن میں رکھیے، بدلہ لینے کو اپنے ذہن میں مت لے کے آئیے۔ آپ کے پاس کچھ ہے تو بانٹنے کی بات کیجئے، چھیننے کی بات مت کیجئے۔ لوگوں کو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کا جیسے کوئی پڑوسی ہے، غیر مسلم ہی ہے، اگر وہ پریشان ہے، دکھ میں ہے، درد میں ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، تو اسلام نے کہا کہ آپ اپنے پڑوسی کو حوصلہ دیں گے، اس کی ہمت بڑھائیں گے، اپنی ہمت کے مطابق اس کا کام چلوا دیں گے۔ لیکن معاملہ اب پلٹ چکا ہے، اب دنیا دار لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں جو ہے وہ پسند نہیں ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پر اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، ہمیں ذاتی طور پر اپنے مزاج کو درست رکھنا ہے۔ اللہ کریم نے ہم سے ہمارے مزاج کی بات کرنی ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی، بہت سارے لوگ روزانہ گفتگو کرنے کے مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے وہ حق ہے، سچ ہے، مرنے کے بعد جو ہونا ہے، لیکن مرنے سے پہلے جو زندگی ہے ذرا اس کی بات تو کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے جو ابھی ہم جی رہے ہیں۔ یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا سزا کا یا جزا کا، لیکن مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے نا، اس کے فیصلے کا آدھار، اس کی بنیاد یہ والی زندگی بننی ہے کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کیا کیا، ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا کیا، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا، یار دوستوں کے ساتھ کیا کیا، غریبوں کے ساتھ کیا کیا، مسکینوں کے ساتھ کیا کیا، اقتدار میں تھے تو حکومت کیسے چلائی، اس کا دار و مدار تو یہ والی زندگی۔ تو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو انتہا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات میں، صرف یہی نہیں کہ مدینہ المنورہ میں جب خوشحالی کا دور آیا، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام حالات میں، دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن ابو جہل نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے۔
چوٹ لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون جاری ہو گیا، اور جب گھر پہنچے ادھر سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھوڑے پہ سوار جب مکے میں داخل ہوئے تو ایک غلام عورت کھڑی تھی۔ عرب میں رواج ہے شروع سے کہ لوگ شاعری میں باتیں کرتے ہیں، تو جب یہ امیر حمزہ قریب سے گزرے تو اس لونڈی نے زور سے کہا کہ اب تو کیونکہ محمد رسول اللہ کے والد اور ان کے دادا اور ان کے چچا نہیں رہے، اب تو جس کی مرضی آتی ہے وہ آمنہ کے در یتیم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کرتا ہے۔ یہ فوراً رک گئے، فرمایا تو کیسی باتیں کرتی ہے میرے بھتیجے کے متعلق، بتا کیا ہوا؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے زخمی کر دیا۔ فرمایا اچھا مسلمان نہیں ہوئے؟ ذہن میں رکھیے پھر اس بات کو کہ حضرت امیر حمزہ سیدھا ابو جہل کے گھر، اس کا دروازہ لات مار کے کھولا، اپنی کمان سے اس کے سر پر اتنی زور سے ضرب لگائی کہ سر پھٹ گیا۔ فرمایا سن لے خبردار، آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو۔ اب وہی کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، سیدھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر۔ اب یہاں سنیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی بدلہ لے کے آئے گا وہ بہت اچھا کیا، بہت میرے سے برا معاملہ کر رہا تھا، آپ نے اچھا کیا میرے چچا، آپ نے اچھا کیا بھائی۔ اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیدنا امیر حمزہ پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا زخمی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا کی جب محبت دیکھی، اپنے چچا کے کندھے پہ سر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، والد کے بھائی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا سے اتنا پیار تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان بھی ہو گئے تھے نا تو بڑی محبت سے فرمایا وحشی ذرا میرے سامنے کم آیا کرو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا شہید چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے غم نہ کریں، میں ابو جہل سے بدلہ لے کے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہیں، وہ فرمایا چچا میں تو اس بات پر راضی نہیں ہوا ابھی آپ سے، میں ابھی راضی نہیں ہوا، جبکہ وہ ان کے سب سے بڑے دشمن سے بدلہ لے کے گئے ہیں۔ چچا میں ابھی راضی نہیں ہوا کیونکہ محمد رسول اللہ بدلے لینے نہیں آئے۔ فرمایا بھتیجے تو راضی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب تک آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ لیں گے تب تک میرے دل کو ٹھنڈک پہنچنے والی ہے نہیں ہے۔ ہم ذرا اطمینان سے ذاتی زندگی میں اپنی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، بار بار گزارش یہی ہے، یہ جو وتیرہ ہم نے پکڑا ہے نا کہ ہم تانے کے ذریعے، ہم لوگوں کی نکتہ چینی کے ذریعے، ہم بڑے بازار میں کسی کو ذلیل کرنے کے ذریعے سدھار لیں گے امت کو، آپ سدھار نہیں سکیں گے، آپ بگاڑ دیں گے امت کو۔ ہر بندہ جج تھوڑی ہے، ہر بندہ عالم تھوڑی ہے۔ وہ ایک دیسی کہاوت ہے نا کہ جس کا جو جانور ہے وہی نچانا جانتا ہے، جس کو جو مہارت حاصل ہے۔ ہم نے کیا اقتدار، ہم نے کیا طریقہ پکڑا؟ ہر چار بندے کسی ایک کی برائی کر رہے ہیں کہ فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں اس طرح بے ایمان ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کریم نے ہم سب کو ایک دوسرے کے اوپر جج لگا کے نہیں بھیجا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے فیصلے کرنے کے مکلف نہیں بنے ہوئے۔ دین میں بھی، شریعت میں بھی اس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو قائم کیا، امام کی ذمہ داری لگائی، بھی سارا ہفتہ دیکھتا رہنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھگی مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، سود پہ پیسے لے رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، شراب، سارا ہفتہ ان کو سکیننگ کرتے رہنا، پھر جمعے والے دن بنا نام لیے بات کرنا تاکہ یہ سدھر جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ نام لے لے کے ایک ایک کو اٹھانا مجمع میں تاکہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے اور بگڑ جائیں۔ یہ جو ہم نے طریقہ نکالا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ اگر داعی بننا چاہتے ہیں، آپ کسی کی ہمدردی کر کے کسی کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے دوستی کیجیے، پہلے اس سے میل ملاپ بڑھائیے، پہلے اس کو تحفے تحائف دیجیے،
پہلے اس کے یہاں آنا جانا شروع کیجیے. جب وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے، جب آپ کے ساتھ بیٹھنے لگے، جب آپ کو اپنا بھائی سمجھنے لگے، دوست سمجھنے لگے، پھر کسی دن کہنا کہ اگر تجھے میری دوستی پیاری ہے تو پھر آج سے شراب پینی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ اگر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیارا ہے، آج سے سود سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن یہ جو طریقہ عام لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف مسجد کے ممبر کو حاصل ہے، جہاں پر خطیب کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جمعے کے دن یہ باتیں کرے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنے معاملے کو درست رکھا ہے. کیا ہماری زبان ایسی ہے ذاتی زندگی میں؟ ذاتی زندگی میں کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں یار عبد الرحمان بڑھیا بندہ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں. پوری دنیا میں آپ کو پتا فرانس پچھلے 700 سال سے مسلمانوں کے ساتھ دستے گریبان ہے. 700 سال سے. فرانس کے بادشاہ ریچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا تھا کہ ایوبی تو مر جائے گا، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہم یہ سارے علاقے روند کے رکھ دیں گے. اور سلطان ایوبی نے کہا تھا ریچرڈ اس بات کو لکھ لے کہ ایوبی اصل نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا دین عظمت والا ہے اور قیامت تک یہ دین قائم رہے گا. آج نہ سلطان ایوبی دنیا میں موجود ہے، نہ ریچرڈ دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن فرانس کی گلی کوچوں میں 1000 مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں اس زمین کے اوپر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب سلطان ایوبی کا پیغام آج بھی زندہ ہے. وہ اس لیے نہیں کہ فرانس کے مسلمان ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ اس لیے کیونکہ ان کے اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ تبلیغ کے کام نہیں، تبلیغ کے نہیں. سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کرے، میں جا رہا ہوں تبلیغ میں. فرمایا بس زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، مطلب جن کے ساتھ رہو گے، جس محلے میں رہو گے، جن غیر مسلموں سے سامان خریدو گے یا جن کو سامان بیچو گے یا جن کے ساتھ سلام دعا کرو گے، تو وہاں کچھ ایسا نہ کرنا کہ وہ یہ کہیں کہ مسلمان برے ہوتے ہیں. اسی کا نام دین ہے. محمد رسول اللہ نے کہا اعلیٰ کردار قائم کیا کائنات کے اندر. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بیٹا 2 کام کرنے کی کوشش نہ کرنا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کون سے؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی. شاگرد گھبرا گئے کہ نعوذ باللہ حضرت کیسی باتیں آپ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ بھی نہیں بن سکتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بن سکتا. فرمایا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا کہ جو چاہو وہی ہو جائے، یہ صرف اللہ کی ہے، اس لیے کبھی کسی بات کے اوپر اڑنا نہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہونا چاہیے. اور جو کہہ دیا وہ سچ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کچھ غلط نکل گیا تو اس کا مطلب اس کو واپس لیں، معافی مانگیں. اور جو کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ صرف اگر کسی کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ انہی کی صفت ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ قانون بن گیا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے قرآن ہے، جو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے حدیث ہے، جو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے روایتیں ہیں، جو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتے ہیں. جو وہ کہہ دے چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. تو ذہن کو بھی اور دل کو بھی کریں گے انشاءاللہ. حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہم نے باتوں میں، وہ کہتے ہیں نا وہ دودھ چ پانی پائی جو لسی چ تے انہوں بدھائی جو جنہ مرضی. تصویر ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا بیوقوف بناتے ہیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے امت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری زرخیز غلام ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے اوپر لائیں، اپنے اوپر لائیں انشاءاللہ. جب آپ اپنے اوپر لائیں گے نا، ایک اچھے تقریر کرنے والے سے زیادہ، ایک اچھے مبلغ سے زیادہ، ایک اچھے دائی سے زیادہ
آپ معاشرے میں کام کریں گے، کیونکہ جس گراس روٹ پر، جس زمینی سطح پر آپ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے اسکالر نہیں جاتے. آپ وہاں پر اسلام کی جو خوبصورت تصویر بنا دیں گے، وہ کوئی بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا مسلمان نہیں بنا سکتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا